الرحمن الرحیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، آپ حضرات درس قرآن سماعت کریں گے اور درس قرآن کے لیے جس آیت کریمہ کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے، سب سے پہلے اس کا تعلق سماعت کر لیجئے۔ یہ 29واں سپارہ ہے، سورہ قلم ہے، اور اس کی آیت مبارکہ جو ہے 13 اور 14 ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا مناع للخیر معتد اثیم، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، بڑا ہی گناہ گار۔ یہ کون شخص تھا جو بھلائی سے روکتا تھا، حد سے بڑھتا تھا اور سخت گناہ گار تھا؟ اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ بھلائی سے روکنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہو اس کو نہ تو خود خرچ کرے اور نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، کیونکہ مال کو خرچ کرنا یہ بھلائی میں خرچ کرنا ہے، اور بھلائی کے کاموں میں نہ خرچ کرنا یہ بھلائی سے روکنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے اسلام سے روکنا ہے، کہ تم اسلام میں داخل نہ ہو جاؤ، کہیں تم ایمان نہ لے آؤ، اس سے روکنا۔ اور کفار مکہ مشرکین کا کام کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ مسلمانوں کو روکتے تھے، کہ وہ اپنے بندوں کو روکتے تھے وہ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں۔ اور ولید بن مغیرہ نے تو یہ اعلان کر دیا تھا، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے بچوں میں کہہ دیا تھا، اگر تم میں سے کوئی شخص بھی اسلام لے آیا تو پھر اسلام میں داخل ہو گیا تو میں اس کو اپنے مال سے کچھ بھی نہیں دوں گا۔ یہ اس نے تنبیہ کر رکھی تھی، اعلان کر رکھا تھا، اور لوگوں پہ بڑا ظلم کرتا تھا، یہ حد سے بڑھنے والا تھا، سخت گناہ گار تھا۔ اس کے اندر طرح طرح کی خرابیاں تھیں جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، سخت مزاج، اور اس کے بعد جو ہے ناجائز پیداوار۔ سخت مزاج بھی تھا اور اس کی اصل میں خطا تھی۔ یہ کیوں فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی گستاخی کی، ایک جملہ کہہ دیا، آپ کو مجنون کہا، آپ تو دیوانے ہیں، آپ تو پاگل ہیں، معاذ اللہ، آپ کو ایسے کہا۔ اللہ نے اس کے 10 عیب بیان کیے، 10 عیب۔ اس نے ایک بات کہی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، اللہ نے 10 سنائی ہیں اس کو، 10 روایتیں۔ ان 10 میں سے کیا تھی؟ بھلائی سے روکنے والا، ظلم کرنے والا، سخت گناہ گار، بد مزاج، بد اخلاق، بد زبان، بخیل، غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، تانا دینے والا۔ اور ایک اور تھی کہ اس کے اصل میں خطا تھی، یہ ناجائز پیداوار تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ کہا نا کہ تو ناجائز اولاد ہے، تو حلالی نہیں ہے، اس کو بڑا غصہ آیا اور وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا، اس کا نام تھا ولید بن مغیرہ، اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے جو میری 10 خابیاں بیان کی ہیں نا، 10 عیب میرے بیان کیے ہیں، وہ ان میں سے 9 تو میرے اندر موجود ہیں جس کو میں جانتا ہوں، لیکن ایک جو بیان کیا ہے میری اصل میں خطا ہے کہ میں حلالی نہیں ہوں۔ اس نے اپنی ماں کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ بتا کہ اصل بات کیا ہے، ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ ماں کا گریبان پکڑنے کے بعد کہا کہ تو نے مجھے اصل بات نہ بتائی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب دیکھیے ذرا، اس بات کو بیان کرنے سے پہلے اس کافر کو بھی یہ بھروسہ تھا کہ جو اللہ کے نبی کی جو بات ہوتی ہے وہ سچی بات ہوتی ہے، اس پہ توجہ نہیں دیا آپ نے۔ وہ جو 10 عیب بیان کیے بالکل تھے پکے 9 کے 9، ورنہ ایک رہ گیا ہے جس کے بارے میں نہیں جانتا، میری ماں تو جانتی ہے، اور مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا ہے وہ جو کہہ رہا ہے مجھے سچ ہی کہہ رہا ہے۔ تو اس کی ماں نے کہا پھر بیٹا سن، اگر تو نے یہ بات اس سے پوچھ ہی لی ہے تو یہ ہے کہ تیرے باپ کے کوئی اولاد نہ تھی، وہ اس قابل نہ تھا کہ اس کی اولاد ہوتی،
تو پھر میرے دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ تیرے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کی وراثت کا جو مال ہے وہ تو کہیں اور چلا جائے گا، تو میں نے بدکاری کروائی کسی چرواہے سے جس سے تو پیدا ہوا، اس سے تو پیدا ہوا ہے، اور اس گھر سے کروائی تاکہ مال جو ہے کسی اور طرف نہ چلا جائے، ہمارے پاس ہی رہے۔ تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کیسی سچی ہوتی ہے۔ وہ حضور کی شان میں ایک کلمہ کہا تھا، اللہ نے 10 عیب بیان کر دیے۔ اب ایک بات کو ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے، اب شرعی مسائل کی طرف بھی آ جاتے ہیں، کہ کسی کے عیب کو بیان نہ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو تمہارا عیب بھی کھل جائے۔ جب تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ رکھو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیبوں پہ پردہ رکھے گا۔ یہ تو کافروں کی بات تھی، اور کافروں کے عیب بیان کرنے میں کوئی حد بولیے نہیں ہے، لیکن مسلمان کا کوئی عیب معلوم ہو جائے تو ہمیں اس کو چھپائیں گے، پردہ پوشی کریں گے، کیونکہ پردہ پوشی کرنا اللہ کو پسند ہے۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ یہ آیت کریمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر دلالت کرتی ہے۔ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد آپ ممبر پر جلوہ گر ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھ لو آج جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو، میں نبی تمہیں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے اس کی خبر دوں گا، جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لو، جس کے بارے میں جو سوال کرنا چاہتے ہو کر لو۔ آپ نے مطلق فرمایا تھا۔ تو ایک صحابی کو چھیڑا کرتے تھے، طنز کیا کرتے، تیرے والد کا نام یہ نہیں یہ ہے، تو اس نے آج موقع اچھا پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ میرے والد کا نام کیا ہے۔ اب یہ کسے کیا معلوم کون کی یہ کس کا والد کون ہو سکتا ہے، یہ تو بہت اندر کی بات ہے، جسے کوئی نہیں جانتا، اللہ کے نبی وہ بھی جانتے ہیں، اللہ کے نبی وہ بھی جانتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تیرے باپ کا نام حذیفہ ہے۔ ایک اور کھڑا ہو گیا، اس نے بنایا، ایک اور کھڑا ہوا تیسرا، اس نے پوچھا کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک نے اب سے پہلے کی بات کی اور ایک نے قیامت کے بعد کی بات کی، تو آپ نے دونوں کے جواب ارشاد فرما دیے، اور اس میں اشارہ اس طرف ہو رہا ہے کہ لوگوں، میرے صحابہ، مجھ پہ ایمان لانے والوں، میں اللہ کا وہ نبی ہوں، اب سے پہلے کی بھی جانتا ہوں، قیامت کے بعد کی بھی جانتا ہوں۔ پھر فاروق اعظم نے کیا کیا؟ فاروق اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنا ملایا، بخاری کی روایت موجود ہے، امام بخاری اس روایت کو لے کر آئے اور کہنے لگے، حضور کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھے کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، دین کے اسلام ہونے پر راضی ہیں، اور آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ ہم اللہ کے رب ہونے پر، دین کے اسلام ہونے پر اور آپ کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس وقت پھر چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، پھر آپ کا جو جلال تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضور کو جلال کیوں آیا تھا؟ اس لیے کہ بعض لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پہ تانا مارا تھا، اور منافقین کی عادت تھی کہ ہمیں جانتے نہیں اور کہہ رہے میں انہیں بھی جانتا ہوں جو بھی تو پیدا نہیں ہوئے۔ جب یہ اعتراض ہوا نا، تب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا، تو مسلمان وہی ہے اللہ کے نبیوں کی باتوں کو مانتا ہے، ان پہ اعتراض بولیے نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی بات آ جائے گی، احادیث آ جائے گا، تو پھر ہم اس کو بولیے مان لیں گے۔ اب میں ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں، یہ دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم دیا، اس میں حضور کی فضیلت ہے کہ نہیں؟ ارے بولیے تو ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں دیا تھا تو اس میں فضیلت ہے یا گھٹ رہی ہے؟ بولیے تو کم ہو رہی ہے۔ تو ہمیں تو اللہ کے نبی کی فضیلت کو بیان کرنا ہے، کم نہیں کرنا، اس لیے کہ ان کی فضیلت بیان کرنے والا میرا اللہ ہے۔ جب اللہ نے ان کو مقام مرتبہ دیا ہے تو دیا ہے، اس پہ رب، اس پہ رسول اللہ بھی راضی ہے تو ہم بھی راضی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو ملا ہے تو ان کے صدقے سے ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔